جس سماج کے اندر عقیدہ درست نہیں ہوگا، توحید درست نہیں ہوگی، جس سماج کے اندر قبروں پر سجدہ کیا جائے گا، جس سماج میں تعویذ اور گنڈا پہنا جائے گا، جس سماج میں بلی کے آگے سے گزرنے پر بائک کو اور گاڑی کو بریک لگا دیا جائے گا، جس سماج میں توحید کا کوئی نام و نشان نہ ہوگا، میرے پیارے ساتھیو، وہ سماج کبھی نہیں سدھر سکتا ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد توحید پر ہے۔ جب تک ہماری توحید صحیح نہیں ہوگی، ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہوگا۔ توحید جب تک درست نہیں ہے، اللہ کیا کوئی نیکی ہماری قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کے آنے کے پہلے مکہ میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا۔ بہت نیک انسان تھا، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، حاجیوں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ عبداللہ بن جدعان مر گیا۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان تو بڑا نیک انسان تھا، اتنی غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، دان پنیہ کا کام کیا کرتا تھا، خیرات کیا کرتا تھا، اے اللہ کے نبی، کیا عبداللہ بن جدعان کو اس کی نیکی قیامت کے دن کام دے گی؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے جنت میں داخل ہو جائے گا؟ کیا وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں اے عائشہ، عبداللہ بن جدعان کی نیکی اس کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اے عائشہ، عبداللہ بن جدعان نے کبھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے پروردگار تو مجھے قیامت کے دن اپنے عذاب سے بچا لینا۔ نہ وہ قیامت کے دن کو مانتا تھا، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیو، جب تک توحید ہمارے اندر نہیں ہوگی، جب تک ایمان ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا، تب تک اللہ تعالیٰ کی ہماری کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ ابھی موبائل پر فیس بک ایسے ہی کھولا میں نے، ایک مولوی چلا کے تقریر کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ غوث اعظم کے گھر کا طواف لگاتا ہے۔ غوث اعظم کس کو بولتے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم بولتے ہیں۔ غوث مانے مددگار، اعظم مانے سب سے بڑا، غوث اعظم مانے سب سے بڑا مددگار۔ یعنی آج مسلمان اللہ کو نہیں، کسی ولی کو اور کسی نیک بندے کو کہہ رہا ہے کہ وہ غوث اعظم ہے، اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ، جس کا ساری دنیا کے مسلمان جا کر کے طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ شیخ عبد القادر جیلانی کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ عقیدہ مسلمان رکھ رہا ہے اور مسلمان کا مولوی بیان کر رہا ہے، اور یہی وہ عقیدہ تھا جس کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو کہ آگ پر بیر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج کہیں مسلمان محرم پر تعزیہ نکال رہا ہے، آج کہیں مسلمان 12 ربیع الاول کو ڈی جے بجا بجا کے جلوس نکال رہا ہے، کہیں پیڑ کے اوپر جا کر کے دھاگا باندھ کر کے اپنی بگڑی بنا رہا ہے، کہیں حاجی علی کی درگاہ پہ جا کے اپنا سر جھکا رہا ہے، کہیں اجمیر میں جا کے چادر چڑھا رہا ہے۔ او میرے پیارے بھائیو، اپنے عقیدے کی، اپنی توحید کی حفاظت کرنا۔ اس پیشانی کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے آگے جھکنے کے لیے بنایا ہے، اس پیشانی کو صرف اللہ کے در پہ جھکانا۔ مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا، بگڑی بنانے والا سمجھنا تو اللہ کو سمجھنا۔ میرے پیارے ساتھیو، آج کسی گاؤں دیہات میں چلے جاؤ، نیپال بارڈر پر چلے جاؤ، موبائل آپ کے پاس موجود ہے لیکن نیٹ ورک کام نہیں کرتا ہے۔ میں ابھی نیپال کے علاقے میں، بالکل بارڈر کے قریب کے علاقے میں گیا، جیو کا نیٹ ورک میرے موبائل پر نہیں آ رہا تھا۔ ساتھیوں نے بتایا کہ مولانا ایئرٹیل کا نیٹ ورک ہوگا تو شاید یہاں کام کرے گا، کہیں کہیں وہ بھی نیٹ ورک کام نہیں کرتا ہے۔ دنیا کے بعض علاقے ایسے ہیں وہاں
آپ کے نیٹ ورک کام نہیں کریں گے، وہاں سارے نیٹ ورک جام ہو جائیں گے، وہاں حکومتوں نے جیمر لگا دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، دنیا کے بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں آپ کے موبائل کا نیٹ ورک کام نہیں کرے گا، مگر میرے اللہ کا نیٹ ورک تو ہر جگہ کام کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اے میرے بندو، میرے آگے تم ہاتھ پھیلاؤ، مجھ سے مانگو، میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، میں ضرور تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ اللہ کے سوا کون ہے جو مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتا ہے؟ کون ہے جو ان کو مصیبتوں سے نکالتا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو، وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک نہیں پہنچ سکتا، مچھلی کے پیٹ میں پہنچے جہاں تین اندھیرے ہیں، سمندر کے پانی کا بھی اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا ہے اور رات کا بھی اندھیرا ہے۔ تین اندھیروں میں حضرت یونس نے اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، کہا اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اے اللہ اس مچھلی کے پیٹ میں اگر میری فریاد کو سن سکتا ہے تو تو سن سکتا ہے۔ فنادا فی الظلمات، انہوں نے تین اندھیروں میں پکارا، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں۔ قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس کی دعا کو سن لیا اور ہم نے یونس کو غم سے نکال دیا۔ اور اے مومنو، اگر تم بھی اللہ سے اسی اخلاص کے ساتھ، اسی توحید کے ساتھ دعا کرو گے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم تمہاری دعا کو بھی سنیں گے۔ میرے پیارے ساتھیو، اخلاص اپنے اندر پیدا کرو، توحید اپنے اندر پیدا کرو۔ آج مسلمان اس توحید سے دور ہے، آج بزرگوں کی قبروں پر مسلمان سر جھکا رہا ہے، آج مزاروں اور قبروں پر عورتیں جا کر کے اپنے ایمان اور اپنی عصمت کا سودا کر رہی ہیں۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، ہمیشہ اپنی توحید کی حفاظت کرنا، مر جانا، کٹ جانا، جل جانا، اپنی توحید سے کبھی کوئی سمجھوتا نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا، اللہ کے سوا کسی اور کی بڑائی کبھی نہ بیان کرنا، اپنے ایمان اور توحید پر قائم رہنا، اس کے بغیر آپ سماج کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو ایک کام اور بھی کرنا پڑے گا۔ مسلمان نوجوان آج پیسہ کمانے کی اندھی دوڑ میں بھاگ رہا ہے، کوئی جوا کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، کوئی سٹے بازی کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، کوئی بیاج کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے۔ اسی بہار کے بعض علاقوں میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ جن مسلمانوں کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہے، وہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو بیاج پر قرضہ دے رہے ہیں۔ اے مسلمان، تجھے معلوم نہیں کہ تیری شریعت میں اس بیاج کو کتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کے بیاج کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں، جس میں سب سے ہلکا دروازہ یہ ہے، سب سے ہلکا درجہ یہ ہے این کی ہر رجل امہ، کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا جتنا بڑا پاپ ہے، جتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ بیاج کی رقم کھانا ہے۔ اسلام میں بیاج کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور آج مسلمان بیاج کھا رہا ہے۔ کوئی بینک سے ملنے والا انٹرسٹ کھا رہا ہے، کوئی ایف ڈی کرا کے کھا رہا ہے، کوئی اپنے ہی مسلمان بھائی کو بیاج پر قرضہ دے کے بیاج کھا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ بیاج کی رقم تیرے گھر میں آئے گی، تیری نیکیوں کو برباد کر دے گی، تیرے گھر کے چین کو برباد کر دے گی، تیرے سکون کو برباد کر دے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او لوگو کان کھول کر کے سن لو، جس جسم کی پرورش حرام کمائی سے ہو جائے، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ، وہ جسم جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، اللہ ناپاک چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او لوگو، اللہ قرآن میں ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو، زمین کے اندر جو حلال چیزیں وہ کھایا کرو۔ اور اللہ اپنے رسولوں سے کہتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات
الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبرو، اے میرے رسولو، پاک چیزوں کو کھایا کرو، حلال چیزوں کو کھایا کرو۔ رسولوں کو بھی اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا اور ایمان والوں کو بھی اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا لباس حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی کی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ او میرے پیارے ساتھیو، آج ہر جلسے میں دعا ہو رہی ہے، ہر پروگرام میں دعا ہو رہی ہے، پھر بھی ظالم کے ظلم نہیں رک رہا ہے، پھر بھی ہماری جان و مال پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری حرام خوری کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ او لوگو، اپنی کمائیوں کو حلال کر لو، جب تک کمائی حلال نہ ہوگی تب تک اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ سود کھا رہا ہے مسلمان، بیاج کھا رہا ہے مسلمان۔ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو آن لائن جوا کھیل رہے ہیں، سٹے بازی کر رہے ہیں، کوئی کرکٹ کے میچ پر سٹا لگا رہا ہے، کوئی ایویٹر گیم میں پیسے لگا رہا ہے، کوئی شیئر مارکیٹ میں جو حرام شکلیں ہیں ان میں پیسہ لگا کے پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ وہ لوگوں، حلال طریقے سے کروڑوں کما لو، حرام طریقے سے 10 روپیہ بھی نہ کمانا، حرام کمائی آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گی۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح اگر کرنی ہے، اپنی عورتوں کی بھی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، جس اسلام کے اندر آپ کو یہ حکم دیا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھر میں عزت کے ساتھ رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جب تم گھر سے نکلا کرو تو بن سنور کر کے نہ نکلا کرو۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آپ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں، آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں، آپ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عورت گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلی ہے اور ایسی خوشبو لگا کر کے نکلی ہے کہ وہ خوشبو غیر مردوں تک پہنچ رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ عورت واپس جا کر کے وہ والا غسل نہ کرے جو ناپاکی کی حالت میں کیا جاتا ہے، جو جنابت کی حالت میں کیا جاتا ہے، یعنی مکمل غسل نہ کر لے، تب تک اس عورت کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ میری پیاری ماں بہنوں، جو اسلام آپ کو نماز پڑھنے کے لیے خوشبو لگا کر آنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کسی میلے ٹھیلے میں جانے کے لیے، کسی بازار میں جانے کے لیے، کسی جگہ گھومنے پھرنے کے لیے اپنے آپ کو سجا سنوار کر کے، اور آج جب سے کورونا کا دور آیا ہم نے اسی کٹیہار اور سیمانچل اور ارریہ کے علاقے میں دیکھا کہ پہلے جو لڑکیاں پورا نقاب لگایا کرتی تھی، جو پہلے لڑکیاں پورا حجاب لگایا کرتی تھی، اب حجاب کو تو چھوڑ دیا گیا، اب بہت کرتی ہیں تو کیا کرتی ہیں، کپڑا تو وہی نارمل پہنے ہوئے ہیں، وہی نارمل کپڑا پہنے ہوئے ہیں، بس چہرے کے اوپر ایک ماسک لگا لیا اور ماسک کو سمجھ لیا کہ یہ پردے کا الٹرنیٹ ہو گیا۔ میری پیاری ماں بہنوں، یہ ماسک لگا کر کے آپ نے اپنے پردے کا جنازہ تو خود نکال دیا ہے۔ او میری پیاری بہنوں، اپنی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے نمایاں نہ کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اے نبی تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلا کرے یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، وہ اپنے اوپر پلو ڈال لیا کریں، وہ اپنے اوپر نقاب ڈال لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس سے ان کو پہچان لیا جائے گا۔ اچھا آج کیا ہوتا ہے، مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی ہے تو وہ نقاب میں رہے گی، اسکول میں پڑھنے والی لڑکی ہے تو وہ کیا کرے گی، ماسک لگا کے گھومے گی یا ماسک بھی نہیں لگائے گی، یعنی لڑکی کا کپڑا بتا رہی ہے مدرسے والی لڑکی ہے یا اسکول والی لڑکی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کی بیٹی کالج میں پڑھے اسلام کو کوئی آپتی نہیں ہے، آپ کی لڑکی اسکول میں پڑھے اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کی لڑکی ڈاکٹر بنے اللہ اور اس کے رسول نے منع نہ کیا ہے، مگر میری پیاری بہنوں آپ کہیں بھی جاؤ
اپنی پہچان کو نہ مٹانا۔ اور میں ایسی بھی اپنی بہنوں کو جانتا ہوں، کالج وہ جا رہی ہیں، سر سے پیر تک نقاب میں جا رہی ہیں، اپنی کلاس میں اپنے ٹیچر کے سامنے بھی وہ نقاب میں رہتی ہیں۔ میں ایسی مسلمان لڑکیوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے کالج میں جب ڈگری دی گئی، جب گولڈ میڈل دیا گیا، اور گولڈ میڈل دینے کے ٹائم ان سے کہا گیا کہ جب تک آپ اپنے چہرے کا نقاب نہیں اتاریں گی ہم آپ کو گولڈ میڈل نہیں دیں گے۔ اس مسلمان لڑکی نے گولڈ میڈل لینے سے انکار کر دیا، اس لڑکی نے ڈگری لینے سے انکار کر دیا، مگر اپنے چہرے کو دنیا کے سامنے نقاب کو کھولنا گوارا نہ کیا۔ او میری پیاری بہنوں، ایسی دیندار بہنوں کی آج ضرورت ہے۔ ایک بات بولوں، سوشل میڈیا پر نقاب کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی جا کے دیکھیے گا، نقاب کے بارے میں بڑے گندے گندے کمنٹس ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ نقاب کا بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، آپ سے ایک انورودھ کرنا چاہتا ہوں، ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جب نقاب پہن کر کے کٹیہار جاؤ، ارریا جاؤ، کشن گنج جاؤ، بہادر گنج جاؤ، کسی ایئرپورٹ پر جاؤ، اسٹیشن پر جاؤ، کہیں پر بھی جاؤ، اے میری بہنوں، یہ نقاب صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے۔ یاد رکھنا، یہ نقاب اسلام کی پہچان ہے، یہ تمہارے کلچر کی پہچان ہے، تمہارے سنسکرتی کا ایک حصہ ہے۔ یہ نقاب بتاتا ہے کہ تم مسلمان لڑکی ہو، تم مسلمان گھر کی لڑکی ہو۔ اس نقاب کی لاج رکھنا، اس نقاب کا سمان گرنے نہ دینا۔ اے میری بہنوں، نقاب میں رہ کر کے کوئی ایسا کام نہ کرنا جو تمہیں شوبھا نہ دیتا ہو۔ یہ نقاب بتاتا ہے تم عزت دار گھرانے کی ہو، کوئی ایسا کام نہ کرنا۔ دیکھیے، جب ہم بلیک کپڑا پہنتے ہیں، بلیک کپڑے پر کہیں کوئی داغ لگ گیا معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وائٹ کپڑا پہنتے ہیں، وائٹ پر ہلکا سا دھبا بھی لگے گا، دور سے نظر آئے گا عبدالغفار صاحب آپ کے کرتے پر داغ لگا ہوا ہے۔ ایک ہلکا سا دھبا بھی وائٹ کپڑے پر پہچان لیا جاتا ہے۔ جو عورت نقاب نہیں پہنتی ہے، جو پردہ نہیں کرتی ہے، وہ کیا پہن رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، دنیا نوٹس نہیں کرے گی، مگر جب نقاب والی عورت گھر سے نکلے گی، وہ کیا کر رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج بڑے بڑے شہروں میں، دلی اور ممبئی میں باقاعدہ ایسے پارک ہیں، ایسی جگہ ہیں جہاں لڑکے لڑکیاں آپس میں مل کر کے گل چھرے اڑاتے ہیں۔ اور مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ ان جگہوں پر کتنی برقع والی لڑکیاں ہیں جو اپنے بوائے فرینڈ سے جا کر کے ملتی ہیں، اپنے عاشقوں سے جا کر کے ملتی ہیں، اور نقاب میں ہیں، پردے میں ہیں، اور ان کا جو عاشق ہے اس کے ہاتھ کا کلاوہ بتا رہا ہے، اس کے ہاتھ کی انگوٹھی بتا رہی ہے وہ لڑکا مسلمان نہیں ہے، وہ لڑکا غیر مسلم ہے، وہ لڑکا مشرک ہے، وہ لڑکا کافر ہے۔ اور یہ مسلمان برقع پہن کر کے اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جا کر کے زنا کر رہی ہے، اس کے ساتھ بدکاری کر رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں کہتا ہوں ان لڑکیوں کے ماں باپ کہاں مر گئے، ان کے گارجین کہاں مر گئے، یا تو وہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں ان کو خبر بھی نہیں کہ ہمارے گھر کی بیٹی کہاں جا رہی ہے، یا وہ اتنے بھولے بھالے بن چکے ہیں کہ اپنی بیٹی کو انہوں نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اگر آپ بیٹی کے باپ ہیں، آپ بیٹی کے گارجین ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ہے۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، اس قدر برائی کا دور تھا، لڑکے لڑکیاں اتنا زنا کر رہے تھے، اور تیرے گھر میں جوان بیٹیاں تھی، تو نے اپنے بیٹیوں کی دیکھ ریکھ کیوں نہ کی، تو نے اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کیوں نہ کی؟ او میرے پیارے بھائیوں، بچپن سے اپنی بچیوں کو اتنی اچھی تربیت دو، اتنا نیک بناؤ، اتنا دیندار بناؤ کہ کل جب تمہاری بیٹیاں جوان ہو جائیں اور غلط کوئی کام کرنے کے لیے ان کو اکسائیں تو ان کے دل میں یہ خیال آئے کہ نہیں نہیں، میرے باپ نے جو تربیت کی ہے وہ تربیت مجھے غلط قدم اٹھانے نہیں دے گی۔ اور یاد رکھیے، جب بھی کوئی لڑکی بگڑتی ہے، جب بھی کوئی لڑکی غلط راستے پر جاتی ہے، تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایکسپیرینس کی اور انوبھو کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، لڑکیوں کے بگڑنے میں 3 لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ لڑکی اگر بگڑ رہی ہے، غلط راستے پہ جا رہی ہے، 3 لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کون 3 لوگ؟ جب حضرت مریم کو بچہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور مریم اپنے بچے کو لے کر کے قوم کے پاس پہنچی ہیں، تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن،
مریم کے کوئی بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا، وہ بھی بہت نیک انسان تھے. اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا انسان تھا، نہ تیری ماں بد چلن تھی. اے مریم، تو یہ پاپ کہاں سے لے کے آ گئی؟ علماء نے لکھا ہے پتہ یہ چلا کہ اگر لڑکی کا بھائی اچھا ہو، لڑکی کی ماں اچھی ہو اور لڑکی کا باپ اچھا ہو تو لڑکی کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اگر لڑکیاں بہک رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی گڑبڑ ہے یا ماں گڑبڑ ہے یا باپ گڑبڑ ہے. یہ تین رشتے بہت اہمیت رکھتے ہیں. جس گھر میں لڑکوں کے تعلقات لڑکیوں کے ساتھ ہوں، اور جس گھر میں بہن یہ دیکھتی ہو میرا بھائی راتوں میں لڑکیوں سے بات کرتا ہے اور لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، اس گھر کی لڑکیاں بھی وہ کام کرنے میں ہچکیں گی نہیں میرے پیارے ساتھیوں. اس لیے لڑکیوں پر چوڑی ٹائٹ کرنے سے پہلے اپنے گھر کے لڑکوں پر بھی چوڑی ٹائٹ کرو اور ان کی بھی نگرانی کرو اور ان کو بھی غلط کام سے روکو. اور یاد رکھو، زناکاری وہ راستہ ہے جس پر سے چل کے دوسرے لوگ ہمارے گھر تک آ سکتے ہیں. اللہ نے اسی لیے زناکاری کو راستہ قرار دیا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے ایمان والو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بہت گندا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت برا راستہ ہے. اسی راستے پر چل کر کے کوئی تمہارے گھر کی دہلیز تک بھی آئے گا، کوئی تمہارے گھر کی بہو بیٹی تک بھی آئے گا. اس لیے زناکاری سے اپنے گھر کو بچاؤ. تو نوجوانوں اور عورتوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ سماج کے بگڑنے اور بنانے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے. اس کردار کو میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ایک آخری چیز بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے. سردیوں کا موسم ہے، بہت دیر تک آپ کو بٹھانا مناسب نہیں ہے. سماج کی اصلاح اگر ہمیں اور آپ کو کرنی ہے میرے پیارے ساتھیوں، ایک کام ہم کو اور کرنا پڑے گا. آپ جانتے ہیں اسی بہار میں اسکولوں اور مدرسوں میں مجھے بھائیوں نے بتایا کہ بڑی سختی ہو گئی ہے. پہلے ٹیچر آتے تھے، کتنے بجے آئے کتنے بجے گئے کوئی خبر نہیں ہوتی تھی. اب ایپ آ گیا. اب باقاعدہ ایپ پر ٹیچر اسکول میں آیا اس کو حاضری لگانا ہے، اسکول سے نکلا اس کو حاضری لگانا ہے. اگر ٹیچر اسکول کے باہر کہیں دوسری جگہ سے حاضری لگائے گا، ایپ بتا دے گا کہ ٹیچر صاحب اسکول میں نہیں ہیں. اب ظاہر ہے کہ سختی بڑھ گئی. اب سختی بڑھ گئی تو اب ٹیچر کو وہاں رہنا پڑے گا. اور اگر کوئی ٹیچر بغیر چھٹی لیے اسکول نہیں آیا تو پھر آگے سے ادھیکاری کا فون آتا ہے کہ فلاں ٹیچر کیوں نہیں آیا. اتنی سختی ہے تو سارے ٹیچر ٹائم سے آ رہے ہیں، سارے ٹیچر ٹائم سے جا رہے ہیں. جب سختی ہوتی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اوپر والے کو جواب دینا پڑے گا، انسان آٹومیٹک ڈسپلن میں آ جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہم سے اوپر اور سب سے اوپر ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ ہر منٹ، ہر پل، ہر لمحہ ہم کو دیکھ رہی ہے. دنیا والے ہماری ریکارڈنگ کریں یا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہا ہے. اور اللہ کی ریکارڈنگ کا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ اللہ کی ریکارڈنگ کا کیمرہ کبھی آف ہونے والا نہیں ہے، وہ 24/7 آن ہے. اللہ کے فرشتے ہر لمحہ ریکارڈ کر رہے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اے میرے بندو، تمہارے اعمال کو ہمارے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، تمہاری ایک ایک حرکت کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو وہ نوٹ کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد، اللہ نگرانی کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک ایک حرکت پر اللہ کی نظر ہے. اور جب تم راستہ چلتے ہو، جب تم راستے میں جاتے ہو، تمہاری آنکھیں کہاں جا رہی ہیں، تم کیا دیکھ رہے ہو، کیا بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے اشارے کو بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دل میں کیا چھپا اللہ وہ بھی جانتا ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں پیدا ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دینے کا ڈر پیدا نہیں ہوگا، یہ کرپشن نہیں رک سکتا، یہ بھرشٹاچار نہیں رک سکتا، یہ برائی نہیں رک سکتی. آج بہار میں BPSC کی پریچھا ہوئی اور اس کے بعد پیپر لیک ہونے کی خبر آئی. آج پٹنہ میں تمام اسٹوڈنٹ دھرنے پر بیٹھے ہوئے. کیوں یہ ہو رہا ہے؟ یہ بار بار
परीक्षाएं क्यों लीक हो रही हैं, ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्योंकि 4 पैसों के लिए आज इंसान लालच में पड़ जाता है और ये नहीं सोचता है कि मेरे इस भ्रष्टाचार से लाखों स्टूडेंट्स का और लाखों लोगों के मुस्तकबिल का जो है उसके ऊपर सवालिया निशान लग सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर भ्रष्टाचार को रोकना है, अगर करप्शन को रोकना है, अगर चोरी को रोकना है, अगर गुंडागर्दी को रोकना है, अगर हरामखोरी को रोकना है, तो हमें और आपको अपने दिल में आखिरत का डर और अल्लाह के सामने जवाबदेही का डर हमें अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, ये प्रोग्राम इस इलाके के मदरसे का प्रोग्राम हो रहा है। मैं आपसे ये भी अपील करूंगा कि इस तरीके के प्रोग्राम जब होते हैं और आपसे बार बार ये अपील की जाती है कि आप इस इदारे को चंदा दें, दान दें, ताउन करें, तो आप ये मत समझिए कि हमारी जेब ढीली करने के लिए कहा जा रहा है, बल्कि ये भी आपको एक तरीके से मौका दिया जा रहा है कि आओ अपने नाम अमाल में कुछ नेकियों को बढ़ा लो, अपनी आखिरत की कुछ तैयारी कर लो, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इत्तकुन्नार वलो बिशिक्कि तमरा, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ। अल्लाह की राह में एक खजूर का टुकड़ा देकर के भी अगर तुम जहन्नम की आग से अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके के प्रोग्राम जहां इदारों के ताउन के लिए आपको बुलाया जाए, आप इसको एक फॉर्मेलिटी का हिस्सा ना समझें, एक औपचारिकता ना समझें, बल्कि आप ये समझें कि हमारी आखिरत को बनाने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और मेरे प्यारे साथियों, आखिर में मैं यही कहूँगा कि हम सब जब तक अपने अंदर आखिरत का डर पैदा नहीं करेंगे, अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास हम पैदा नहीं करेंगे, हालात नहीं बदल सकते हैं, समाज नहीं सुधर सकता है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। ये 1-2 सवालात आए हैं, इनका जवाब दे के हम बात खत्म करते हैं। कब्रिस्तान की जमीन में जनाजे की नमाज होगी या नहीं? अगर वो जगह कब्रिस्तान के लिए खास है, अगर वो जगह कब्रिस्तान के लिए खास है, लेकिन जहां पे आप नमाज पढ़ रहे वहां पे कोई कब्र नहीं है, तब तो नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर जहां पे आप जनाजे की नमाज पढ़ रहे वहां पर कब्रें हैं, कब्रों के बीच में आप जनाजे की नमाज पढ़ रहे या कब्र के ऊपर खड़े होकर पढ़ रहे हैं, तो ये फिर मुनासिब नहीं है। इसलिए कि कब्र के ऊपर खड़े होकर के नमाज पढ़ने से या कब्रिस्तान पर नमाज पढ़ने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। अल्लाह के नबी मर्द और औरत की जनाजे की नमाज अलग अलग जगह पढ़ाते थे या नहीं? ऐसी कोई दलील नहीं है। ऐसी कोई दलील नहीं है कि मर्द के जनाजे की नमाज अलग जगह पढ़ाते थे, औरत के जनाजे की नमाज अलग जगह पढ़ाते थे। हाँ, जब जनाजा आता था, अगर मर्द का जनाजा होता था तो अल्लाह के नबी सर के पास खड़े होते थे, अगर औरत का जनाजा होता था तो बीच में उसकी कमर के पास खड़े होते थे। मर्द और औरत के जनाजे में नबी के खड़े होने का तरीका अलग था, लेकिन जनाजा की नमाज पढ़ाने की जो जगह थी वो एक ही थी। अलग अलग होने की मेरे इल्म में कोई दलील नहीं है। दूसरों की जमीन में नमाज पढ़ना बिना पूछे कैसा है? देखिए, अगर आप किसी के मकान में आपने नमाज पढ़ लिया तो नमाज तो कबूल हो जाएगी, लेकिन ये होता है कि अगर किसी के घर में आप नमाज पढ़ रहे हैं तो उसकी इजाजत होनी चाहिए। लेकिन अगर ये मालूम है कि भाई वो इजाजत नहीं देगा तो नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप पढ़ लें तो नमाज हो जाएगी। हाँ, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके अगर आप उसमें नमाज पढ़ें तो उसके बारे में उलमा का इख्तलाफ है कि अगर बेईमानी की ज़मीन है, नाजायज़ कब्ज़ा करके कोई ज़मीन हमने एक्वायर की है, उस पर हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज होगी कि नहीं? तो बहुत सारे उलमा का कहना है कि नमाज तो हो जाएगी मगर गुनाह हो, इंसान गुनहगार होगा क्योंकि वो ज़मीन नाजायज़ है। और बहुत सारे उलमा का कहना है कि नमाज नहीं होगी। तो वो एक इख्तलाफी मसला है, लेकिन बहरहाल किसी दूसरे की ज़मीन पर आप बगैर पूछे भी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन पूछ के पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। किस्तों पर कुछ भी खरीदना कैसा है? बहुत अहम सवाल है। आज के ज़माने में किस्तों पर बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा रही हैं। एक सामान 10,000 रुपये का है, मान लीजिए कि मोबाइल 10,000 रुपये का है, आपने किस्त पर खरीदा, मोबाइल वाले ने कहा कि हम ये 12,000 का आपको देंगे। अब 2,000 रुपया वो ज़्यादा ले रहा है और वो साफ बता रहा है कि आप कैश लेंगे तो हम 10,000 का देंगे और किस्तों में लेंगे, उधार लेंगे तो 12,000 का देंगे। तो ये जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन आज हमारे यहाँ जितने भी किस्तों पर सामान लिया और दिया जाता है, ये बैंक के थ्रू लिया जाता है। दुकानदार आपको नहीं देता है,
وہ بجاج فائنانس کے ذریعے، HDFC کے ذریعے یا کسی بینک کے ذریعے لون پاس کرتا ہے اور وہ بینک سے پورا پیسہ لے لیتا ہے، بینک آپ کو قرضہ دے رہا ہے، اور جب بینک آپ کو قرضہ دے رہا ہے تو بینک سے آپ نے سامان نہیں خریدا ہے، بینک سے آپ نے قرضہ لیا ہے، اور قرضے میں آپ جب بینک کو پروفٹ دے رہے ہیں تو بات یاد رکھیے کہ قرضے پر پروفٹ لینا بھی حرام ہے اور پروفٹ دینا بھی حرام ہے۔ اس کو بہت صاف طریقے سے سمجھ لیجیے۔ سامان میں ادھار کی اور نقد کی قیمت الگ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کسی سے قرضہ لیں گے تو اس میں اگر کم زیادہ رہے گا تو وہ گناہ کا کام ہے۔ اور آج جتنی بھی فائنانس کی اسکیم ہے سب بینک کے تھرو ہوتی ہے، اور وہ دکاندار بینک سے پورا پیسہ لیتا ہے اور بینک آپ کو ادھار دے رہا ہے، تو اس لیے یہ شکل صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بعض انٹرسٹ کہتے ہیں 0% انٹرسٹ، کہتے ہیں صاحب جتنے کا سامان اتنا ہی پیسہ آپ کو دینا ہے، ایکسٹرا نہیں دینا ہے، مگر اس میں کچھ ڈھکے چھپے کچھ خرچے رہتے ہیں، جیسے پروسیسنگ چارج رہتا ہے۔ 10,000 کا آپ موبائل لیں گے، 1,000 روپیہ پروسیسنگ چارج لگے گا۔ اس کے بعد اگر آپ نے مہینے کی پہلی تاریخ کو EMI پے نہیں کی، ایک دن گزر گیا فوراً 100 روپیہ پینالٹی لگ جائے گی، 10 دن گزر گیا 1,000 روپیہ پینالٹی لگ جائے گی۔ تو یہ جو پینالٹی لگ رہی ہے یہ بھی سود کی ایک شکل ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں جو فائنانس کا جو سسٹم ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے شریعت کے اعتبار سے، اور اس میں سود کی شکل موجود ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے، اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ سود کا لینا بھی حرام ہے اور سود کا دینا بھی حرام ہے۔ عورت کو نوکری کرنا چاہیے یا نہیں، سرکاری ہو یا غیر سرکاری؟ عورت نوکری کر سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ پردے میں رہ کے نوکری کرے اور اس کی نوکری میں غیر مردوں کے ساتھ انٹریکشن اس کا نہ ہو۔ اگر اس کو غیر مردوں کے سامنے جا کے کھڑے ہونا پڑ رہا ہے، ان کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا پڑ رہا ہے، غیر مردوں کے ساتھ اکیلے میں ملنا پڑ رہا ہے، تو پھر ایسی نوکری عورت کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب کوئی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں ملے گی تو اللہ کے نبی فرماتے تیسرا وہاں شیطان ہوگا اور وہ شیطان اپنا کام کرے گا۔ آج بہت سارے آفیسز میں عورتیں کام کرتی ہیں سیکریٹری کے طور پہ، اور باس کی نوکری کرتی ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے ان کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں۔ تو شریعت میں اگر پردے کے ساتھ اور عزت اور شرافت کے ساتھ اگر کوئی نوکری عورت کو مل رہی ہے تو وہ کر سکتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ نوکری کرنا یہ عورت کا کام نہیں ہے، عورت کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ کما کر کے لانا مرد کی ڈیوٹی ہے۔ اگر مرد کی کمائی سے گھر چل رہا ہے، سکون کی روزی آ رہی ہے، تو اسی پر اکتفا کیا جائے، بلا وجہ عورت سے نوکری نہ کرا جائے۔ لیکن اگر عزت کے ساتھ اور پردے کے ساتھ عورت نوکری کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ٹھیکے پر زمین لینا اور سالانہ کچھ کیا لکھا ہے کٹوتی کرنا، کیا مطلب ہے؟ ٹھیکے پر زمین لینے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں یہ غلط شکل ہے نا۔ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، آپ کی زمین ہے، میں پیسہ دے کر کے زمین لے رہا ہوں، تب تو ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو پیسہ دیا اور آپ نے مجھے زمین دیا، اب 1 سال تک میں آپ کی زمین سے فائدہ اٹھاؤں اور آپ میرے پیسے سے فائدہ اٹھائیں، تو یہ شکل بھی سود کی شکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے مجھ کو جو زمین دی اور میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا، تو 1 لاکھ میں نے ادھار دیا آپ کو، اور ادھار کا بینیفٹ کیا اٹھایا جا رہا ہے کہ زمین لی جا رہی ہے۔ تو ادھار پیسے پر کسی بھی طریقے کا بینیفٹ لینا صحیح نہیں ہے۔ آپ زمین کا اگر لین دین کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ایڈوانس دے دیا، 1 لاکھ روپیہ ہم نے ایڈوانس دے دیا، 1 سال میں ہم پورا پیسہ ادا کریں، وہ ایک الگ شکل ہو گئی۔ لیکن اگر کسی کو زمین ہم نے پیسہ اس سے زمین لے لی اور 1 سال تک ہم نے فائدہ اٹھایا اور اس کے بعد پیسہ واپس کر دیا اور زمین والے نے زمین واپس کر لی، تو پھر یہ شکل صحیح نہیں ہے۔ باقی مزید اس کی جو شکلیں ہیں وہ آپ اپنے علاقائی علماء سے سمجھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پتی پتنی آپس میں ملاقات کے دوران کسی پرکار کے، جو بہت مشہور چیز ہے ہمارے یہاں، میں نام نہیں پڑھ رہا ہوں اس کا سوالات کا کیونکہ بچے وغیرہ بھی بیٹھے ہیں، میاں بیوی کی ملاقات کے پہلے حمل کو روکنے کے لیے جو طریقے استعمال ہوتے ہیں، 2-3 شکلیں ہمارے یہاں زیادہ رائج ہیں۔ جیسے وہ خواتین گولی وغیرہ لیتی ہیں یا مرد حضرات کچھ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، تو سوال پوچھا گیا کہ اس کو استعمال کرنا کیسا ہے؟
تو دیکھیے اب ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں یا صحابہ کے دور میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اس دور میں بھی پریگنینسی نہ ہو، حمل نہ ہو، اس کے لیے کچھ طریقے اپنائے جاتے تھے۔ ایک طریقہ تھا عزل کا طریقہ۔ تو عزل کا جو طریقہ تھا اس میں یہ تھا کہ مرد جو ہوتا تھا وہ یعنی یہ نوبت ہی نہ پیدا ہو کہ پریگننسی کا کوئی معاملہ پیش آئے، وہ ایسا طریقہ اپناتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار، آپ نے کہا بچو تو بہتر ہے، لیکن آپ نے حرام قرار نہیں دیا۔ تو اسی لیے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس طریقے کی احتیاطی تدابیر اگر استعمال کی جائیں، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ بھی بچہ چھوٹا ہے، اگلا بچہ اگر پیدا ہوگا تو اس بچے کے دودھ وغیرہ پینے پر یا اس کی پرورش پر مسئلہ آئے گا، تو اس سوچ کے ساتھ اگر وہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو اس کی گنجائش بنتی ہے۔ لیکن ہاں، صرف اس ڈر سے کہ پیدا ہو جائے گا تو ہم کہاں سے کھلائیں گے، یا کوئی ایسا طریقہ اپنانا کہ پرماننٹ حمل نہ ہو، یا نسبندی کرا لینا، یا اس طریقے کا کوئی آپریشن کرا لینا کہ آئندہ اولاد نہ ہو بنا کسی مجبوری کے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر حمل ٹھہر گیا، حمل کے ٹھہرنے کے بعد کوئی دوا کھلا کر کے حمل کو ضائع کرنا، یہ ساری شکلیں حرام ہیں، ان سب سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ جب علماء جہیز لیتے ہیں تو عام آدمی کو کیوں منع کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ علماء اگر جہیز لیتے ہیں تو کیا وہ عام آدمی کو منع نہیں کر سکتے؟ اگر عالم کا کام تقریر کرنا ہے، بیان کرنا ہے، اور جب وہ شادی کا مسئلہ بیان کرے گا تو کیا اس وجہ سے کہ اس نے کبھی جہیز لیا تھا کیا وہ اس کو جائز قرار دے نہیں؟ دیکھیے جو چیز غلط ہے عالم کے کرنے سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گی، اور آپ اللہ تعالیٰ کیا یہ جواب نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے محلے کے تو مولانا صاحب کرتے تھے۔ مولانا صاحب کے کوئی کام کرنے سے وہ کام صحیح نہیں ہو جائے گا۔ صحیح اور غلط کا معیار قرآن اور حدیث ہے، صحیح اور غلط کا معیار دلیل ہے۔ اگر دلیل کی روشنی میں جہیز لینا غلط ہے، جہیز کا لین دین غلط ہے تو غلط ہے۔ اگر عالم نے لیا ہے، عالم اللہ تعالیٰ کیا اس کا حساب دے گا۔ اب سوال یہ کہ عالم کیوں منع کرتے ہیں؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک تو اس نے لیا ہے، ایک غلط کام کیا، آپ منع بھی نہ کرے، دوسرا غلط کام کرے؟ تو ڈبل غلط کام اس سے مت کروائیے۔ اگر کوئی لے رہا ہے، دے رہا ہے تو وہ غلط ہے، اور اس کے لینے دینے کی وجہ سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گا۔ مولانا صاحب اگر ہم لڑکیاں رخصت کی حالت میں رہتے ہیں تو قرآن امپارہ چھو کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو نہیں، تو دوسری کتاب میں وہی صورت اور آیت رہتی تو اس کو کیوں چھوتے ہیں؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے کہ جب عورتیں پیریڈ میں ہوں تو اب ایک سوال یہ ہے کہ پیریڈ کی حالت میں عورت قرآن کو چھو سکتی ہے یا نہیں؟ ایک مسئلہ یہ کہ قرآن کو چھو سکتی ہے یا نہیں، اور ایک مسئلہ کہ کوئی کتاب ہے، کوئی رسالہ ہے، کوئی میگزین ہے، اس میں قرآن لکھا ہوا ہے، اس میں آیت لکھی ہوئی، اس کو چھو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے جو حکم قرآن کا ہے وہی حکم اس میگزین اور رسالے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو لیٹر لکھا، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا، قرآن کی آیت بھی لکھی، اور بادشاہ لوگ ظاہر کافر تھے، ان کے ہاتھ میں وہ لیٹر گیا، اس کا مطلب کہ ایک ضرورت کے تحت وہ لیٹر ان کو دیا گیا۔ تو عورت اگر قرآن کو چھو رہی ہے اور کسی کتاب کو چھو رہی ہے، دونوں برابر نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ پیریڈ کی حالت میں عورت اگر دستانے کے ذریعے یا دوپٹے کے ذریعے قرآن کو چھوئے تو بہتر ہے، ڈائریکٹ نہ چھوئے۔ لیکن اگر موبائل وغیرہ میں قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، یا بغیر چھوئے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ کوئی عورت قرآن کی حافظہ ہے، اگر پیریڈ میں وہ قرآن پڑھ رہی، کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھنا منع نہیں ہے۔ چھونے کے بارے میں بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ چھونا صحیح نہیں ہے، تو چھونے کے لیے وہ دوپٹہ یا دستانہ وغیرہ استعمال کرے، اور تو رسالہ اور جو میگزین وغیرہ ہے اس کو پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کا حکم وہ نہیں ہے جو قرآن کا حکم ہے۔ مولانا صاحب کیا ہم لوگ گوبر سے گھر پوچھ سکتے ہیں؟ دیکھیے گوبر ایک گندگی کی چیز ہے، گوبر ایک گندگی کی چیز ہے، اور اسی لیے حدیث میں گوبر سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ گوبر کے بارے میں کچھ حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جنات کی خوراک ہے، تو اس لیے اس کو گھر وغیرہ میں اس کو پوچھنے وغیرہ میں استعمال کرنا مناسب تو نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو حرام اور ناجائز تو نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بارے میں بھی آپ اپنے علاقائی علماء سے جو ان حالات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ان سے آپ رابطہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ کسی بھائی نے
2000 روپے کا چندہ پیش کیا ہے مدرسے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کے اس چندے کو قبول فرمائے, اور جو بھی ہمارے بھائیوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے اللہ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے. اناج کی جی انہوں نے یہ سوال کر رہے بھائی صاحب کہ اگر ہم اپنے اناج کی جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ نکال چکے, اب اس کے بعد کوئی مدرسے والا آ رہا ہے اور اگر وہ مانگ رہا ہے تو اس کو کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں, پوچھ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے, آپ نے جب زکوٰۃ نکال دی, آپ کے کھیت میں اتنا اناج پیدا ہوتا ہے, آپ نے اس کو کیلکولیٹ کر لیا کہ میرے اوپر اتنی زکوٰۃ فرض ہے, اتنا دھان آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا. اب اس سے زیادہ آپ کو دینا ضروری نہیں ہے. اب کوئی مدرسے والا آیا تو آپ صدقہ کے طور پہ, دان کے طور پہ اس کو کچھ دے دیے تو وہ اس پر آپ کو ثواب ملے گا, لیکن وہ فرض نہیں ہے. فرض اتنا ہی ہے جتنا آپ کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے. دیکھیے یہ ایک سوال بہت اچھا سوال آیا ہے, بہت ہی اہم سوال ہے اس دور کا, کہ مولانا صاحب کیا لڑکا لڑکی پیار کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ سوال جو ہے ہمارے نوجوانوں کا فیوریٹ سوال ہے کہ لڑکا لڑکی پیار کر سکتے ہیں یا نہیں. تو بھائی لڑکا لڑکی بالکل پیار کر سکتے ہیں, لائسنس حاصل کرنے کے بعد پیار کر سکتے ہیں, اور وہ لائسنس ہے نکاح کا. نکاح کے پہلے پیار اسلام میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر بائی چانس اگر کسی لڑکی کی, بھئی ہمارے یہاں بے پردگی کا دور ہے, اسلام میں تو بے پردگی جائز نہیں ہے, تو اس بے پردگی کے دور میں کسی لڑکی پر نظر پڑ گئی اور اس لڑکی کی خوبصورتی پر کسی لڑکے کا دل آ گیا, تو اب وہ کیا کرے؟ ہمارے یہاں طریقہ کیا ہے, موبائل نمبر حاصل کرے, چیٹنگ کرے, باتیں کرے, یہی ہوتا ہے, ہو رہا ہے. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کے بارے میں آپ کو پتا لگا کہ وہ لڑکی خوبصورت ہے یا اچھی ہے, دیندار ہے, تو آپ پراپر چینل اپنائیے, صحیح طریقہ اپنائیے. آپ لڑکی کے ماں باپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجیے. اگر وہ نکاح کا پیغام ایکسپٹ کر لیتے ہیں, آپ نکاح کر لیجئے, نکاح کے بعد خوب پیار کیجئے. لیکن یہ جو ہو رہا ہے کہ صاحب کپڑا بدلنے کی طرح پیار ہو رہا ہے, صاحب صبح کو کسی اور کے ساتھ اور شام کو کسی اور کے ساتھ, آج بریک اپ ہوا کل پیچ اپ ہوا, یہ جو نئی جنریشن میں ہو رہا ہے یہ بالکل بے حیائی ہے اور یہ حرام کاری ہے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی اس سے حفاظت کرے. نکاح کے بعد محبت جو ہے وہ اصل محبت ہے اور اس کی اسلام میں اجازت ہے. غیر مسلم کے تہوار میں چندہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے غیر مسلموں کے جو بھی تہوار ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ شرک کا تہوار ہوتا ہے, اور شرک کے تہوار میں ہمیں سپورٹ تو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں سب لوگ مل جل کر کے رہتے ہیں, اور وہاں اگر ہم نے چندہ نہیں دیا تو فتنہ فساد پیدا ہو سکتا ہے, مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, تو صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے, کسی سپورٹ کے طور پہ نہیں, یا یہ سوچ کر کے نہیں کہ ہم ایگری ہیں ان کے شرک سے یا ان کے شرک میں ہم شامل ہو رہے ہیں, صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر کچھ رقم دے دی جائے تو اس کی گنجائش بنتی ہے, وہ جائز ہے. لیکن بعض مسلمان کیا کرتے ہیں, باقاعدہ شامل ہوتے ہیں اور ان کے پورے تہوار میں ہر طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں. ہمیں کسی بھی شرک کے کام میں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. واللہ اعلم بالصواب. نہیں کریں گے بھائی, کنجوس لوگ ہیں, کرنا ہوتا تو کر دیے ہوتے. اب یہ لوگ بول رہے ہیں کہ شیخ مصافحہ کر کے نوجوانوں سے کہیے جائیں. ارے جس کو مصافحہ کرنا ہو تو وہ آ کے کر لیتا نا. اب اتنے آپ لوگ ناسمجھ تو نہیں ہیں, جلسے کے والے بیچارے وہ تو یہی چاہیں گے کہ بھئی چندہ ہمارا زیادہ زیادہ ہو. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ہلہ کہیں کرتے ہیں آپ اتنا, شانتی سے نہیں بولا جا سکتا. آپ بنا مطلب کا ہلہ, آپ کا ہلہ کر رہے ہیں؟ آپ لوگ ڈسٹرب مت کریں, براہ کرم ڈسٹرب نہ کریں. آپ لوگ شانتی بنائے رکھیں. تم بیٹھو نا بھائی. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وقال تعالی فی مقام آخر والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ناداں تیرے جیون سے ہے ایک اور گھٹا سال ناداں تیرے جیون سے ہے ایک اور گھٹا سال پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال ناداں تیرے جیون سے ہے ایک اور گھٹا سال پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال جو بات غلط ہے وہ چھپانا بھی غلط ہے سچ ہے جی نیا سال منانا بھی غلط ہے یہ نفس کا دھوکہ ہے یہ شیطان کی ہے چال ناداں تیرے جیون سے ہے ایک اور گھٹا سال پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال ایک سال کے آنے پہ خوشی ہے تجھے انسان لیکن تجھے اس بات کی پرواہ نہیں ناداں آئے گا نہیں لوٹ کے وہ گزرا ہوا سال آئے گا نہیں لوٹ کے وہ گزرا ہوا سال ناداں تیرے جیون سے ہے ایک اور گھٹا سال پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال گھر بار میں غیروں کی طرح دیپ جلانا گھر بار میں غیروں کی طرح دیپ جلانا مہمان بلانا نئے پکوان بنانا اسلام میں جائز نہیں یہ رسم زدہ سال اسلام میں جائز نہیں یہ رسم زدہ سال ناداں تیرے جیون سے ہے ایک اور گھٹا سال پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال یہ سال گناہوں میں گزارا ہے مسلسل یہ سال گزارا ہے گناہوں میں مسلسل غفلت ہی میں سوتا رہا جعفر تو ہر ایک پل یہ سال گناہوں میں گزارا ہے مسلسل غفلت ہی میں سوتا رہا جعفر تو ہر ایک پل
اب نیکیاں کچھ کر لے تجھے پھر سے ملا سال، اب نیکیاں کچھ کر لے تجھے پھر سے ملا سال، ناداں تیرے جیون سے گھٹا، ناداں تیرے جیون سے ہے ایک اور گھٹا سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، 2024 کا یہ آخری پروگرام بہت اصرار کے بعد میں نے آج اس جلسے کے لیے وقت دیا تھا، اور اس بات کا اندیشہ اور ڈر بھی تھا کہ دسمبر کی آخری تاریخ میں کوہرا اور سردی عام طور سے پورے شباب پر ہوتی ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، کوہرا اور شبنم کے سلسلے میں تو راحت ہے، ورنہ شاید پٹنہ سے اس علاقے تک 6 گھنٹے کا سفر اور لمبا ہو جاتا، لیکن سردی بہرحال بڑھ چکی ہے، موسم میں اچھی خاصی ٹھنڈک ہے، اور رات کے تقریباً 1:30 بجے اس پنڈال کے نیچے آپ حضرات کا جمے رہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ مجھ سے پہلے آپ نے بنگلہ زبان کے مختلف علماء اور مقررین کے بیانات کو سنا۔ میری زبان اردو ہے، میں کوشش یہ کروں گا کہ آسان زبان میں، عام فہم زبان میں، جو زبان آپ سمجھتے ہوں اس زبان میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے بھائیوں، آج جتنے بھی جلسے اور پروگرام ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے اکثر پروگراموں کے اوپر، ان کے بینر کے اوپر، ان کے پوسٹر کے اوپر ایک لفظ لکھا ہوتا ہے، اصلاح معاشرہ۔ معاشرے کو کیسے سدھارا جائے، سماج کو کیسے ٹھیک کیا جائے، یہ موضوع بتا رہا ہے، یہ عنوان بتا رہا ہے کہ سماج بہت بگڑا ہوا ہے، سماج میں بہت ساری ایسی کمیاں ہیں، ایسی خامیاں ہیں جن کو سدھارنے کی آوشیکتا ہے، ضرورت ہے۔ ہر جلسے میں تقریر ہو رہی ہے۔ پرسوں میرا پروگرام تھا ممبئی میں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ ارریا کے ایک گاؤں میں رہتے ہیں، اب آپ گاؤں کے لیول پر اگر بات کریں گے، گاؤں میں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ ارریا میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ اور برائیاں آپ کو مل جائیں، آپ پٹنہ میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ اور بڑی برائیاں آپ کو مل جائیں، اور جب آپ ممبئی جیسے شہر میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ برائیوں کا لیول اور بڑا ملے گا آپ کو، اور بڑا شہر ہے، اور زیادہ وہاں لوگ ترقی کر رہے ہیں، اور زیادہ وہاں پر آپ کو برائیاں ملیں گی۔ تو وہاں میرا جو ٹاپک تھا، عنوان تھا، ممبئی کے اندر نوجوانوں کے اندر جو برائیاں ہیں ان پر مجھے بات کرنی تھی۔ تو جلسے کے پہلے، پروگرام کے پہلے ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ کا ٹاپک کیا ہے، آپ کا عنوان کیا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ میرا یہ عنوان ہے۔ تو اس نے کہا کہ مولانا یہ بتائیے کہ اس طریقے کے عنوانات پر اتنی تقریریں ہو رہی ہیں، اتنے بیانات ہو رہے ہیں، اس کا بینیفٹ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا سماج میں برائی میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ سیمانچل کہ جس علاقے میں اس وقت میں موجود ہوں،
ممبئی وغیرہ میں ہم لوگ جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ 40 منٹ ٹائم ملتا ہے، اس میں بھی اگر 1-2 منٹ زیادہ ہوا پرچی آ جاتی ہے، شیخ صاحب وقت ختم ہو گیا، اور بھی علماء لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ کے ہاں 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے آرام سے تقریر ہوتی ہے، اس کے بعد بھی اگر مقرر تھک جائے اور اجازت مانگنے لگے تو پیچھے سے دھیرے سے کان میں کوئی آ کے کہتا مولانا تھوڑا اور بولیے، بھئی پبلک پیاسی ہے۔ یعنی ہم سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو اس نوجوان نے سوال کیا کہ مولانا بینیفٹ کیا ہے، فائدہ کیا ہے، کیا برائیوں میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ ہر تقریر میں زنا کے اوپر بولا جا رہا ہے۔ 10 سال پہلے کے حالات آپ دیکھیے، 2014 کے، اور آج 2025 میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ 10 سال کے بعد کیا زنا کے واقعات میں کمی آ گئی؟ مجھے یاد ہے غالباً 2011 یا 12 میں دلی میں چلتی بس میں ایک لڑکی کا ریپ ہوا تھا۔ پورے دیش کی میڈیا میں بڑا بوال ہوا تھا، اس کو نربھیا کانڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بڑا ظلم ہوا تھا اس لڑکی کے ساتھ، ریپ بھی کیا گیا تھا، اس کو مارا بھی گیا تھا۔ لیکن کیا ریپ کی گھٹنائیں بند ہو گئی؟ 5 سال کی بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے میرے بھائی۔ کشمیر کے کٹھوا میں آپ کو یاد ہوگا ایک معصوم بچی جس کا نام آصفہ تھا، کتنی بے دردی سے اس بچی کو مارا گیا، ریپ کیا گیا اور مارا گیا ایک معصوم بچی کے ساتھ۔ زنا کے واقعات بڑھ رہے ہیں میرے بھائی۔ شراب پر آئے دن تقریریں ہو رہی ہیں۔ بہار میں تو نتیش کمار جی نے پابندی لگا دی، صاحب شراب بندی ہو گئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پٹنہ سے ارریہ، پٹنہ سے کشن گنج میں آ رہا ہوں، گاڑی سپیڈ میں چل رہی ہے، راستے میں پولیس والے روک رہے ہیں، ڈرائیور سے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ بولے پولیس والے روک رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہتے دارو چیک کر رہے ہیں، شراب چیک کر رہے ہیں۔ شراب کے لیے چیکنگ ہو رہی ہے، لیکن کیا بہار میں شراب پینا لوگوں نے بند کر دیا؟ گراؤنڈ کی حقیقت یہ ہے کہ نیپال کے راستے اور بنگال کے راستے پہلے سے زیادہ شراب کی سپلائی ہو رہی ہے بہار میں۔ اور صرف شراب ہی نہیں، آپ حیرت کریں گے کہ آج ہمارا نوجوان کس کس چیز کا نشہ کر رہا ہے۔ سائیکل اور بائک کے ٹائر میں جو پنچر بنانے کے لیے جو سولوشن استعمال ہوتا ہے، جو مسالہ استعمال ہوتا ہے، اس مسالے کو نوجوان نشے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ سردی اور زکام میں زنڈو بام جس کو باڈی پر ملا جاتا ہے، اعضائے بدن پہ، جسم پر، شریر پہ لگایا جاتا ہے، اس زنڈو بام کو نشہ خور لوگ اس کو جو ہے پاؤ روٹی کے اوپر، بن کے اوپر لگا کے اس کو کھا رہے ہیں اور نشہ کر رہے ہیں۔ نئے نئے طریقے اپنا کر کے نشہ خوری ہو رہی ہے۔ برائیاں بڑھ رہی ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ تو اس نوجوان نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا، مولانا یہ تقریر کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں نے ممبئی، اس کو تو جواب نہیں دیا، میں نے ممبئی کی تقریر میں یہ جواب دیا تھا۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤں آپ کو، برائی جتنی بھی بڑھ رہی ہو، اگر اتنے برائی کے دور میں بھی اگر اسٹیج پر اور مائک میں اور ممبر پر اور محراب میں اگر برائی کو برائی کہا جا رہا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا آپ اپنی آنکھوں سے برائی کو دیکھیں گے، لیکن آپ کے اندر اتنا گٹس نہیں ہوگا، اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ برائی کو برائی کہہ سکیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حسن درجے کی روایت ہے، یہ دنیا اس وقت تک فنا نہ ہوگی، اس وقت تک ختم نہ ہوگی، یعنی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایک انسان دوسری عورت کے ساتھ پبلک پلیس پر، ساروجنک استھل پر، عام مقام پر، عام راستے میں سرے عام زنا کرے گا، سرے عام راہ چلتے زنا کرے گا۔ اور اس دور کا
اس دور کا جو نیک انسان ہوگا، جو متقی انسان ہوگا، جو پرہیزگار انسان ہوگا، وہ کون ہوگا؟ جو زنا سے روکنے والا نہ ہوگا، جو ان دو زنا کرنے والوں کو منع کرنے والا نہ ہوگا، بلکہ اس دور کا متقی انسان وہ ہوگا جو کہے گا لو واریتھا وراء ھذا الحائط، اے میرے بھائی یہ چلتے راستے میں تو کام یہ کام تو نہ کر، تو پبلک پلیس پر تو یہ کام نہ کر، تو اس باغ کے پیچھے چلا جا، تو دیوار کے پیچھے چلا جا، تو بند کمرے میں جا کے جو کرنا ہے تو کر لے، سب کے سامنے مت کر۔ اس دور کا متقی انسان وہ ہوگا جو زنا کرنے والے سے کہے گا سب کے سامنے تو مت کر، تو جا کے دیوار کے پیچھے تو یہ کام کر، تو سب کے سامنے مت کر۔ میرے بھائیوں، برائی پر اگر بات ہو رہی ہے، یہ بات کا ہونا بھی بڑی بات ہے، اور ہمیں معلوم نہیں ہے، میں اللہ کا فضل و کرم، میں اپنی کوئی خوبی نہیں مانتا ہوں، اللہ کا فضل و کرم مانتا ہوں۔ آج یوٹیوب پر تقریریں سن کے جب ہم اس کے کمنٹس میں دیکھتے ہیں، بعض نوجوان جب یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ میں تقریر سننے کے بعد میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، میں نماز پڑھنے لگا۔ بعض نوجوان واٹس ایپ پر میسج کرتے ہیں کہ مولانا آپ کی تقریر سنتا ہوں، فلاں برائی میرے اندر تھی، اب میں نے توبہ کر لی ہے، میرے لیے دعا کیجئے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نہیں جانتے کون انسان ہماری بات سن کر کے اگر توبہ کر لے، اصلاح کر لے، اور وہی ایک انسان کی توبہ تقریر کرنے والے کے لیے بھی، تقریر کو آرگنائز کرنے والے کے لیے بھی، جلسہ کرانے والے کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے، مغفرت کا ذریعہ بن جائے، ہم نہیں جانتے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی حضرت علی سے کہتے ہیں لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، اے علی تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ اگر کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے، ایک انسان تمہارے ذریعے صحیح راستہ پا جائے، اے علی تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس زمانے کی بہت بڑی پراپرٹی ہوتی تھی سرخ اونٹ، بہت بڑی دولت ہوتی تھی سرخ اونٹ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی اگر تیرے ذریعے ایک انسان ہدایت پا جائے تو تیرے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اصلاح معاشرہ کی یہ باتیں اور یہ تقریریں ہوتی رہنی چاہیے۔ اب آئیے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، دو آیتیں الگ الگ قرآن سے میں نے پڑھی تھی۔ پہلی آیت میں نے پڑھی تھی سورہ روم کی، آئیے اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی کے اندر، تری کے اندر، زمین کے اوپر اور پانی کے اندر، جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آئے، جہاں پر بھی تم کو بگاڑ نظر آئے، جہاں پر بھی تم کو تباہی نظر آئے، جہاں پر بھی تم کو مصیبت نظر آئے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ لوگوں کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا قانون بتا دیا۔ دنیا میں جتنی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، چاہے کہیں بارش کا نہ ہونا ہے، کہیں بارش کا زیادہ ہونا ہے، کہیں سیلاب کا آنا ہے، کہیں ظالم حکومت کا آنا ہے، جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ انسانوں کے پاپوں کا اور انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی قرآن کریم کے 30ویں پارے سے میں نے پڑھی تھی، سورہ فجر کی کچھ آیتیں۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، وہی فجر کی نماز اور وہی فجر کا وقت جب مؤذن اذان کی آواز میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، مؤذن بیچارہ مائک پر کھڑے ہو کر کے چلا چلا کے کہتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور ہم آرام سے اپنے کمبلوں کو اوڑھ کر کے، اپنے رضائیوں کو اوڑھ کر کے، اپنے لحاف کو اوڑھ کر کے سوئے رہتے ہیں، اور ہم مؤذن کی اذان کے جواب میں گویا یہ کہتے ہیں کہ اے مؤذن تیرے لیے نماز نیند سے بہتر ہوگی، میرے لیے تو نیند بہتر ہے، میں اپنے آرام کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے نہیں آؤں گا۔ کبھی کبھی جب میں صبح نکلتا ہوں کہیں پروگرام کے لیے،
مجھے حیرت ہوتی ہے میرے بھائی، ہائی وے کے اوپر مسلمان نظر نہیں آتا ہے، غیر مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں صبح صبح نکلے ہوئے ہیں ہائی وے کے اوپر، کوئی واکنگ کر رہا ہے، کوئی پولیس میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی آرمی میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، اپنے اپنے مشن میں دنیا لگی ہے، اور مسلمان نوجوان رات میں فیس بک چلا کر کے، انسٹاگرام چلا کر کے، انٹرنیٹ چلا کر کے بیچارہ وہ سو رہا ہے، فجر میں اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔